حضور کا آنا بھی اللہ کے حکم کے ساتھ ہے، حضور کا جانا بھی اللہ کے، یعنی مجال ہے میرے پیغمبر کا کوئی عمل اللہ کے حکم کے خلاف ہو؟ حضور اللہ کا قرآن کہتا ہے تم تو یہ بات کرتے ہو پیغمبر کا عمل، پیغمبر کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکلتا کہ اس جملے کے پیچھے پیغمبر کی مرضی ہو، مرضی خدا کی ہوتی ہے، زبان میرے مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے پیغمبر کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اللہ اسی حدیث بنا دیتا ہے۔ کیوں جی؟ کیوں؟ اس لیے بظاہر زبان تمہیں پیغمبر کی نظر آتی ہے لیکن الفاظ وہ خدائی ہوتے ہیں، الفاظ خدائی ہیں، زبان مصطفیٰ ہے۔ جو پیغمبر کی زبان سے جملہ نکلتا ہے اللہ اسے حدیث بنا دیتا ہے، اور جو عمل پیغمبر کے وجود سے سرزد ہوتا ہے اللہ اسے دنیا کے لیے سنت بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ایک پیغمبر کا کوئی عمل بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، کوئی بات بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو بہرحال میرے پیغمبر بڑی شان و شوکت کے ساتھ آتے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ کیا بتاؤں تم، اس وقت پھر میرے گھر میں کوئی لائٹ نکلتی ہے، میرا گھر روشن ہوتا ہے، روشنی روشنی، اللہ اکبر۔ اور پھر سیدہ فرماتی ہیں جب میرے یتیم کی ولادت ہوئی تو میں سمجھتی تھی یہ روشنی صرف میرے گھر تک محدود رہے گی۔ ہوتا ہے نا بھی کوئی حادثہ ہو گیا چلو روشنی، حیران ہو گئی کہ یہ روشنی میرے گھر کو پہلے اپنی لپیٹ میں لیتی ہے، پھر اس کے بعد میرے گھر سے یہ نکلتی ہے، یہ کبھی مشرق کی طرف پھیل گئی، کبھی مغرب کی طرف، کبھی شمال کی طرف، کبھی جنوب کی طرف، اور رات کا وقت ہے صبح صادق کا، میں دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اس وقت تھوڑے سے لمحات کے لیے پوری کائنات کو اس روشنی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور پھر یہ روشنی اوپر جانا شروع ہو گئی، اوپر، سبحان اللہ، یہ پھیلتے چلے گئے آسمانوں تک، پھیل گئی آسمانوں تک، ساری کائنات کو بتا دیا گیا او دنیا والوں جس پیغمبر نے آنا تھا وہ پیغمبر آ گیا، سبحان اللہ، وہ پیغمبر زندگی آ گئی، رونقیں آ گئی، زندگی آ گئی، رونقیں آ گئی، دونوں عالم میں کیف و سرور آ گیا، زندگی آ گئی، رونقیں آ گئی، بزم ہستی میں کیف و سرور آ گیا، سیدہ آمنہ تیری آغوش میں، سیدہ آمنہ تیری آغوش میں، دونوں عالم کی آنکھوں کا نور آ گیا، سیدہ آمنہ تیری آغوش میں، دونوں عالم کی آنکھوں کا نور آ گیا، سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا، اللہ اکبر۔ یعنی جتنا پیغمبر آئے وہ نبی بن کے آئے، رسول بن کر آئے، لیکن آمنہ کے گھر جنم لینے والا بچہ، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں، عام بچہ نہیں، ایسا بچہ آ گیا، ایسا سراپا رحمت بن کے آ گیا، سراپا برکت بن کے آ گیا، سراپا نور بن کے آ گیا، آئے جو اس کے قریب آیا اس نے اس کے مقدر کو بدل ڈالا، جو اس کے قریب آیا نہیں بدلا، کیوں جی؟ ابو بکر کو بدلا یا نہیں؟ کون جانتا تھا ابو بکر کو؟ کون جانتا تھا عمر بن خطاب کو؟ کون جانتا تھا عثمان غنی کو؟ کون جانتا تھا علی مرتضیٰ کو؟ کون جانتا تھا حسنین کریمین کو؟ آئے محمد کے صحابہ آئے میرے پیغمبر کے دربار میں آئے، جب میرے پیغمبر کے دربار میں ہوتے تھے میرے دوست ذرا توجہ کر، جب صحابہ میرے پیغمبر کے پاس ہوتے تھے خدا کی قسم ایسا محسوس ہوتا تھا، آئے ایسے محسوس ہوتا تھا آسمان جس طرح چاند کے ستارے اس کے دائیں بائیں نظر آتے ہیں، صحابہ محمد کے دائیں بائیں محمد کے ستارے نظر آتے تھے، صحابہ
یوں محسوس ہوتا تھا چاند اپنے ستاروں کے ساتھ موجود ہے، آفتاب اپنی کرنوں کے ساتھ موجود ہے، سمندر اپنی لہروں کے ساتھ موجود ہے، اور پھول اپنی پتیوں کے ساتھ موجود ہے، محمد اپنے صحابہ کے ساتھ موجود ہے۔ کہ آج یہ وہ غریب منظر ہوتا ہوگا جب پیغمبر صحابہ کے اندر بیٹھے ہوں گے اور دائیں بائیں صحابہ عرش والا بھی دیکھ کر مزے لیتا ہوگا کہ میرا محبوب اور دائیں بائیں میرے پیغمبر کے تربیت یافتہ میرے پیغمبر کے پاس آئے تو میرے پیغمبر کی وجہ سے ایسی تربیت ہو گئی، ایسی تربیت۔ کہنے نہیں منڈا یار بڑا پڑھے لکھے بڑا قابل، وہ کہتے تینوں نہیں پتا یہ 12 پڑھ کیا ہے؟ اچھا بڑا یار زبردست ڈاکٹر ہے، تینوں نہیں پتا انگلینڈ تو اسپیشلائز کر کیا ہے؟ اچھا اوے تیرے لوگ امریکہ کی یونیورسٹی سے، برطانیہ کی یونیورسٹی سے، پنجاب یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے، دنیا حیران ہوتی ہے کہ اس کا استاد کس طرح کامل ہوگا۔ اور وہ صحابہ جن کی تربیت محمد کے ہاتھوں میں ہو، وہ پیغمبر صحابہ کی تربیت میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، مصطفیٰ کی تربیت خدا کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ انڈائریکٹ صحابہ میرے خدا کے شاگرد ہیں، انڈائریکٹ صحابہ پہ بات کرو گے